نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل کی آیات پر غور و فکر کیا مزید آپ نے؟ تو کیا نتائج ہیں اس کے؟ ان آیت کو جب بھی تفسیر سنی ہے، جب بھی پڑھا تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم اسپیچلیس، آئی ہیو نو ورڈس ٹو ایکسپلین. ہم اس کو ایکسپریس کر ہی نہیں سکتے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے وی کین ناٹ پرسیو ایکچولی. تو اور جب میں تلاوت کر سن رہی تھی اسی آیت کی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری نظروں کے سامنے سے ہر چیز وینش ہو گئی ہے. اینڈ جسٹ ون تھنگ جو اللہ مجھے نظر آ ایسے فیل ہو رہا تھا مجھے جسٹ اللہ، اور کائنات کی ہر چیز جیسے گھوملا رہی تھی. there was nothing else besides Allah subhanahu wa ta'ala. اور وہ جو کل آپ بتا رہی تھی پریشر کے جو ڈیپتھ آف اوشنس میں آپ نے بتایا فرمایا تھا کہ پریشر کافی زیادہ ہوتا ہے. تو میں پڑھ رہی تھی کہ اس کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے اس لیول پہ جا کے جہاں پہ کوئی لائٹ پینیٹریٹ نہیں کر سکتی کہ اگر وہاں سبمرین چلی جائے تو وہ کرش ہو جائے. تو میں سوچ رہی تھی کہ جب انسان اتنی اندھیروں کی گہرائیوں میں ہوگا، اگر وہ چلا جائے یا اگر وہ ہے تو اس کی کیفیت بھی بالکل ڈسٹرکشن والی ہے. سب کو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ ہلاکت ہی ہے اس کے لیے. اندھیروں میں تو ہلاکت ہی. میری اپنی بھی یہی کیفیت تھی، جیسے بندہ ایک نیند سے جاگتا ہے نا، اس طرح کی فیلنگ تھی. اس میں جب میں غور کر رہی تھی تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ انسان بہت زیادہ گہرائی کے اندر چلے جائے، اس قدر اندھیرے کے اندر کہ موج کے اوپر موج، ایک اندھیرا اور اس کے اوپر پردہ، اس کے اوپر اور پھر بادل. لیکن میں سوچی تھی کہ احکامات اور بیچ میں پھر نور کی بات ہے، کن چیزوں سے نور ملے گا. اور یہ میں سوچتی تھی ابھی بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سے ایسے احکامات ہیں، کون سے ایسے عمل ہیں جن کے اندر ہم اس قدر گہرائی میں ابھی تک ہیں کہ ہم اس میں سے نکل نہیں پائے ہیں، کہ وہاں تک ابھی تک روشنی ہی نہیں جا سکی. تو اس کو ہم کوشش کریں، یعنی اپنی غلطیوں کو یا اپنی کوتاہیوں کو یا اپنی غفلتوں کو ابھی تک بھی وہ اتنی گہرائی میں ہے یا اندر تک ہے کہ وہ روشنی ایمان کی یا قرآن کی یا اللہ کے نور کی اور اللہ کی محبت کی ابھی تک وہاں نہیں پہنچی کہ وہ نظر آئیں اور انہیں ہم واقعی غلطیاں سمجھ کر جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس شیشے کو چیک کرنا چاہیے. جو بھی میں اس سے پہلے ہی سوچتی ہوں دل کے ساتھ ایک شیشہ لگا ہوا ہے اور اگر کوئی غلطی ہو تو اس کے اوپر جلدی سے پتہ چل جاتا ہے میل آ گیا یا کوئی دھواں آ گیا، تو اس کو صاف کرنا جب اللہ کے سامنے جانا. تو یہ کہ اتنا اچھا میچ ہوا کہ وہ تو ہے وہاں پر موجود ہے اور وہ ریفلیکٹر بھی ہے، پروٹیکٹر بھی ہے، تو کسی اور شیشے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بڑا اچھا الحمدللہ وہ سمجھ میں آ گیا. الحمدللہ. چلیے میں کچھ کوشچنز آپ سے کرتی ہوں، پھر مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو آیت سمجھ کتنی آئی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. کیا معنی ہے اس کا؟ کون ہے اللہ؟ اللہ کی صفت نور کیوں بیان ہو رہی ہے یہاں؟ کیا معنی کیا گیا ہے اس کا؟ ہادی، ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا. وہی کیوں رہنمائی کرتا ہے اور اسی کی رہنمائی کیوں پرفیکٹ ہے؟ اسی نے پیدا کیا، وہی ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے، وہی الرحمن اور الرحیم ہے. صرف وہی ہے ایسا جو صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، ورنہ رہنما تو بہت بنے ہوئے، ہر چیز میں کامل ہے. مثل نور ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ دو معنی ہیں اس کے. نمبر ایک، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے نور کی طرف. مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے، یعنی ہدایت کی مثال. نور سے مراد یہاں پھر کیا ہوگا؟ ہدایت. وہ ہدایت کہاں ہے؟ اس ہدایت کا مقام کہاں ہے؟ مومن کے دل میں. ابن عباس نے یہی معنی کیا ہے اس کا. اگرچہ اللہ کا نور اور اللہ کی ہدایت تو ساری کائنات کے لیے. آج کی آیات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض
والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه. ہر ایک کو اپنی صلاۃ اور تسبیح پتہ ہے، سب تسبیح کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے طور پر صلاۃ ادا کر رہے ہیں. تو یہ سب کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. تو اللہ نور السماوات والارض ہے. لیکن ساری مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق اس کی انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ مومن ہے. تو اللہ کا نور جو ہے جب وہ مومن کے دل پر پڑتا ہے یا مومن کے دل کے اندر لٹ اپ ہوتا ہے تو پھر اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کو مثال سے سمجھایا گیا ہے. دوسرے معنوں میں ضمیر مومن کی طرف ہے. مثل نورہ، یعنی مومن کے دل کے اندر جو نور ہے، نور ہدایت، وہ کس قسم کا ہوتا ہے؟ اس کے لیے مشکات اور مصباح وغیرہ سے اس کو مزید سمجھایا گیا. تو اس مثال میں اصل چیز سمجھنے کی کیا ہے یا کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ غور کیجئے، مثال کیوں دی گئی ہے؟ کیا بات واضح کرنے کے لیے، کیا سمجھانے کے لیے؟ تو گویا یہ آیت ہمارے لیے ایک میزان بھی ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں. بات کس کی ہو رہی ہے؟ مومن کی. اور ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. کیا پھر واقعی ہمارے اندر ایسا نور ہے؟ ایمان نے ہمارے اندر ایسی حرارت پیدا کی، ایسی روشنی پیدا کی کہ ہمیں چیزوں کی حقیقت نظر آنے لگے، کائنات کی حقیقت نظر آنے لگے، اللہ رب العزت کی معرفت اس درجہ کی نصیب ہو. کیونکہ نور اور روشنی تو ہر چیز کی حقیقت کھول دیتی، حق کو باطل، اچھائی اور برائی کا فرق بتا دیتی. وہ نور جتنا پیور ہوگا، جتنا بہترین ہوگا، اسی درجے کی انسان کو معرفت نصیب ہوگی. کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور پھر اگر تیل کم ہونے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹمٹمانے لگتا ہے نا. اور اگر تیل کے اندر وہ پیورٹی نہ ہو تو شعلے میں کیا ہوتا ہے؟ فلکرنگ ہونے لگتی، اس کی روشنی متاثر ہونے لگتی. یہ سب کیفیات ہمارے اوپر گزرتی ہیں نا. آپ مٹی کے تیل سے بھی دیا جلا سکتے ہیں، سرسوں کے تیل سے بھی جلا سکتے ہیں، اور آپ زیتون کے تیل سے بھی جلا سکتے ہیں. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ کا سورس آف نالج کیا ہے. کیا خالص قرآن اور سنت، یا پھر لوگوں کے من گھڑت فلسفے بھی ساتھ، اور کیا چیزیں آپ نے اس میں مکس کی ہوئی. یعنی انسان کے اپنے اندر خیر اور بھلائی کی طلب ہونا ضروری ہے. اور جب وہ ہوتی ہے تو جب بھلائی اور خیر سامنے آتی ہے تو انسان کو اسے قبول کرنے میں پھر دیر نہیں لگتی. لیکن اگر وہ نہ ہو، طلب سچی نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اوپر کوئی ڈھیروں پانی بھی انڈیلتا رہے تو وہ سب بہہ جائے گا. جیسے اس کی مثال وہ زمین سے دی گئی ہے نا، کہ جس طرح کی زمین ہوگی اسی طرح کا اثر ہوگا بارش کا. جیسی زمین ہوگی، اگر تو زمین زرخیز ہے تو اس بارش سے سبزہ نکلے گا، اور اگر پتھریلی ہے تو کیا ہوگا؟ اگر اس میں تھوڑی سے جھکاؤ گہرائی ہے تو وہ اس کو روک لے گی پانی کو، اور اگر اس کے اندر اکڑ ہے اور وہ ڈھلوانی ہے تو جو بارش پڑے گی وہ ساری بہہ جائے گی. بعض لوگوں کی عقل سمجھ اتنی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خیر بھلائی ان کے اندر ہوتی ہے، روک لیتے ہیں اس کو، عمل شروع کر دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ چکنے کے چکنے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن یہ کس کے متعلق ہے؟ کس کے متعلق ہے؟
آپ کو پتا ہے نا کہ اگر کوئی پانی ڈال رہا ہو اور گلاس جو ہے وہ ٹیڑھا ہو تو کیا ہوگا؟ پانی اندر جائے گا. اگر آپ کا رخ ہی کسی اور طرف ہے تو آپ کے کانوں میں بات کیسے جائے گی؟ اگر آپ کی توجہ ہی نہیں، آپ کا دھیان ہی نہیں، تو یہ تیل آپ کے اندر تھوڑی پڑے گا. کبھی شیشی میں تیل ڈالتے ہوئے دیکھا ہوگا، کتنی احتیاط سے ڈالتے ہیں. اور پھر بھی کیا ہوتا ہے، بعض اوقات پھر بھی اسپل آؤٹ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ. اچھا پھر ہمیں اس کی چونکہ قدر ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پونچھ پانچ کے پھر دوبارہ اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اس کے نیچے کچھ رکھتے ہیں کہ باہر نہ جائے. ہر طرح سے اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ قرآن کی تعلیم بھی ایک تیل ہے جو آپ کو ملتا ہے. لیکن اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے اور یہاں بیٹھ کر بھی آپ کا دل نہیں لگتا اور دھیان کہیں اور ہے اور یہ سب کچھ آپ کے دل میں نہیں جا رہا، تو پھر اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہوگی؟ کیا اس وقت پہ ریگریٹ نہیں کریں گے؟ قیامت کے دن انسان کو اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایک ایک لمحے پر حسرتیں ہوں گی کہ مجھے یہ مواقع ملے تھے اور میں نے ان سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا. تو بندہ مومن کا سینہ مشکات کی طرح ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو سینے کی شیپ بھی کیسے ہوتی ہے، تاکی کی طرح ہوتی ہے نا، یعنی پسلیوں کے اندر ہوتا ہے نا دل. تو اگر اس خلا کو خول کو دیکھیں جہاں دل رکھا گیا ہے تو بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک تاکچہ ہو اور اس کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے. اور پھر اس دل کو رہنمائی ملتی رہتی. وہ رہنمائی کہاں سے ملتی ہے؟ اس کو قرآن سے ملتی ہے. وہ جب قرآن سے ملتی ہے وہ رہنمائی، تو پھر وہ چراغ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جلتا رہتا ہے. کیونکہ کسی بھی چراغ کو جلنے کے لیے تیل چاہیے. جب تیل ہو تو چراغ جلے گا، تیل نہیں تو چراغ ماند پڑ جائے گا. اور پھر ایمان جو ہے وہ اس چراغ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ شیشہ دو کام کرتا ہے نا، پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور ریفلیکٹ بھی کرتا ہے. تو اسی طرح انسان کو اللہ نے جو ایمان جیسی دولت دی ہے، وہ علم کا نور جو ہے اس سے مزید ریفلیکٹ بھی ہوتا ہے اور ایمان کی وجہ سے پروٹیکٹ بھی ہوتا ہے. اور قرآن سے بڑھ کر کوئی اور تیل ایسا مل ہی نہیں سکتا دل کو، اس چراغ کو، کہ جو اس کو واقعی صحیح معنوں میں روشنی دے. دنیا میں جتنے بھی آپ علوم پڑھیں، جتنی بھی کتابیں پڑھیں، جس بھی چیز سے آپ فیض حاصل کریں، لیکن جو کچھ آپ قرآن سے حاصل کر سکتے ہیں وہ کہیں اور سے آپ کو نہیں مل سکتا. پھر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ فی بیوت میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ گھروں میں کون؟ سوال میرا سمجھیے، میں نے کہا گھروں میں کون، کن کی طرف اشارہ ہے؟ اہل ایمان کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان والے جب گھروں میں ہوتے ہیں تو ان کے گھر منور ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے معمور ہوتے ہیں. اور جن گھروں میں اہل ایمان نہیں ہوتے وہ گھر کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی یہاں اب چراغ والے گھر اور بے چراغ گھر کی وضاحت کر دی گئی ہے. یعنی ایک گھر جس میں لائٹ جلتی ہے اور وہ گھر جس میں لائٹ نہیں جلتی، دونوں میں فرق ہوتا ہے. سوچئے آپ کے گھر کیسے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے بارے میں سوچئے. کچھ پچھلے رمضان مجھے کینیڈا میں چونکہ گزارنے کا موقع ملا، تو جب میں صبح سحری کے لیے اٹھتی تھی تو کچن عام طور پر اس طرح بنے ہوتے ہیں کہ وہ بیک یارڈ کی طرف کھلتے ہیں، پچھلی طرف گھر کے. تو پچھلی طرف ذرا بھی اگر آپ باہر نکلے تو پیچھے پورے مکانوں کی جو لائنیں ہوتی ہیں ان میں لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے. تو میں جب نکل کے روزہ رکھ رہی ہوتی، روزہ رکھ کے فوراً میں واک کے لیے نکلتی تھی، تو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ کون کون سے گھر مسلمانوں کے گھر ہیں. کیونکہ اس وقت وہ سحری کے وقت روشن ہوتے تھے، لوگ جاگ رہے ہوتے تھے، اور اس میں بھی خاص طور پر جو کچن کی لائٹس ہیں وہ پتہ چل رہی ہوتی. اب جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے گھروں کی تو لائٹ نہیں جلتی اس وقت، وہ تو نہیں جاگتے، وہ تو سوئے رہتے ہیں، تو پہچانے جاتے ہیں نا. اسی طرح مسجدوں کی لائٹس کب آن ہوتی ہیں؟
اندھیرے میں آن ہوتی ہیں. وہاں چراغ کب جلتے ہیں؟ اندھیرے کے وقت جلتے ہیں. اور کچھ چراغ مادی چراغ نہیں ہوتے، ایمانی چراغ ہوتے ہیں. تو مسجدوں کو بھی آباد کون کرتے ہیں؟ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے. اور روزوں کے علاوہ بھی عام دنوں میں کون سے گھر روشن ہوتے ہیں صبح؟ ایمان والوں کے. اور کن گھروں میں خاموشی طاری ہوتی ہے؟ ہم سب پھر جائزہ لیں کہ صبح کے وقت، تہجد کے وقت، فجر کے وقت ہمارے گھروں کا حال کیا ہوتا ہے. کیا ہماری صبحیں، یہ جو مصباح کا لفظ ہے نا، یہ بھی سواد با ہا سے ہے، صبح سے. صبح کا لفظی معنی ہوتا ہے روشنی. تو مصباح یعنی روشن چیز، مفعال اسم آلہ ہے. کیا ہمارے گھر صبح جاگتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر صبح روشن ہوتے ہیں؟ کیا وہاں صبح چراغ جلتے ہیں، یعنی ایمان کے چراغ؟ کیا ان میں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ یہ سب سو رہے ہوتے ہیں. تو فی بیوت میں اشارہ ہے ایمان کی قندیلوں کی طرف، ایمان کے چراغوں کی طرف. اور وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. جسے اللہ نور نہ دے اس کے پاس کوئی نور ہی نہیں. جسے اللہ ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہدایت کا راستہ ہی نہیں. جس کا دل اللہ نہ کھولے پھر اس کے لیے روشنی کی کوئی کرن ہی نہیں. السلام علیکم. استاد میں سوچ رہی تھی کہ جن کمروں میں بالکل کوئی لائٹ سورس نہیں ہوتا، کوئی ہوا نہیں آتی، ان میں دیواریں کتنی مضبوط ہوتی ہیں، ہماری پروٹیکشن کے لیے بناتے ہیں گھر کی، لیکن ان میں بھی فنگس آنی شروع ہو جاتی ہے، جالے لٹکنے لگتے ہیں، جانے لٹک جاتے ہیں، اور وہ عجیب سی نبوست اور عجیب سی جانکنس اور اسمیل بھی آتی ہے ان کمروں میں سے. اور اسی طریقے سے جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اس چیز کا، لیکن اندر کی لڑائیاں اور ڈپریشن، وحشت اور ہر بے بندے کا برکتی، الگ بے برکتی الگ حال ہوتا ہے. بالکل. لیکن سوچنے کی بات ہے نا کہ اتنی زبردست پاورفل آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً گھروں کی بات کرتے ہیں، فی بیوت. اور پھر مومنوں کے گھر کے علاوہ مساجد بھی کون آباد کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح جہاں جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جیسے مدارس ہیں، جہاں بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جہاں سے قرآن کی روشنی عام ہوتی ہے، اس کو ایمان والے ہی روشن کرتے ہیں، اس کو ایمان والے ہی آباد کرتے ہیں. اور جتنا جتنا آپ کے اندر ایمان ہوگا اتنا ہی تیز نور ہوگا آپ کا، آپ کی ذات سے اتنے ہی زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. یہ بہت زیادہ علم اور بہت زیادہ مہارتیں نہیں، جب تک اس علم کے ساتھ ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو، تو ریفلیکشن نہیں ہوتا اس نور کا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت کچھ آتا ہے ان کو، تفسیریں بھی بہت پڑھ رکھی ہوتی ہیں، اسلام کے سبجیکٹ پہ بڑی بڑی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، لیکن اس سے لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، کسی کو کوئی ہدایت نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نالج تو ہے، وہ تیل بھی مل گیا جیسا تیسا، لیکن اس کے اوپر ایمان کا شیشہ نہیں تھا، ایمان کا ریفلیکٹر نہیں تھا جو قوت بخشتا ہے اس نور کو دور دور تک پھیلانے کے لیے. تو ہم سب بھی اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم ایسا تو نہیں کہ صرف تیل ہی لیتے جا رہے ہیں اور یا وہ اندر ڈال رہے ہیں، کچھ باہر پھینک رہے ہیں اور بڑے مطمئن ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. کیا واقعی ہمارے دل کا آئینہ صاف ہے؟ اور اس کی صفائی بھی ایمان کی وجہ سے ہی ہوتی، کیونکہ اگر ایمان کی شاخوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس میں سارے ایسے کیریکٹرسٹکس اور ایسی ٹریٹس ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کن چیزوں سے بڑھتا اور کن سے گھٹتا، اور ایمان کی جو شاخیں ہیں. کیونکہ اگر وہ شیشہ میلا ہو، شیشہ کمزور ہو، شیشہ اچھی کوالٹی کا نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ جب ایک روشنی ہوتی ہے تو وہ تھوڑی ہوتی ہے، جب زیادہ روشنیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کا ریفلیکشن اور زیادہ ہوتا ہے، تو نور علی نور ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، وہ انسان جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح. یہاں پہ جو آیت میں ہے نا، یکاد زیت یزیغ ولو تمسسہ نار، اس سے میرے ذہن میں ایک خاتون کا لفظ سے آ رہا ہے کہ ہم سلیم کی امی کے نام سے جانتے تھے، صدیقہ ان کا نام تھا. تو ان کے بارے میں کہ انہوں نے پہلے یہ بھی نہیں انہیں پتا تھا کہ قرآن کوئی اللہ کی کتاب ہے،
پھر انہیں یہ پتا چلا، پھر وہ بعد میں ایک اور جگہ پہ گئی تو انہوں نے پہلی بار درس سنا تو ان کو پتا چلا کہ اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے. تو ان کو ایسا شوق لگا، ایک دفعہ درس سننے کے بعد ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ان کے بچے چھوٹے تھے، تو انہوں نے اپنے بچوں سے قاعدے سے پڑھنا شروع کیا اور تھوڑا بہت لکھنا بھی ساتھ ساتھ. اور اس کے بعد وہ میری امی کے پاس آتی تھیں اور روزانہ کا وہ سبق لیتی تھیں، اور گھر باہر سے اپنے ہسبینڈ کو کہتی کہ باہر سے تالا لگا دو تاکہ کوئی میرے پاس نہ آئے، اور بچے اسکول گئے ہوتے اور وہ بیٹھ کے، بجلی ان کے گھر میں نہیں تھی، وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر اور وہ سارا پڑھتی اور پینسل سے نشان لگاتی جاتی، اور شام کو آ کے وہ سارا سمجھتی میری امی سے. پھر آ کے یعنی اس طرح سے انہوں نے 2-2.5 سال میں غالباً پورا قرآن پڑھا تفسیر کے ساتھ تفسیر القرآن میں. پھر اس کے بعد ان کو ایسا شوق لگا کہ وہ بھینسیں دوڑنے والے اور ایسے غریب لوگوں کے پاس جاتی، اور کیونکہ ارد گرد ایسے ہی لوگ تھے تو ان کے پاس جاتی اور ان کو کہتی کہ آؤ قرآن پڑھنے کے لیے. اور میری امی کو کہتی کہ آپ نے درس دینا ہے لیکن مثالیں وہ نہیں بیان کرنی جو ایسی ہیں جو پڑھے لکھے لوگوں کی. آپ نے بھینس کی مثال دینی ہے، گوبر کی مثال دینی ہے، بکری کی مثال دینی ہے، اور اسی طرح کی. پھر اس کے بعد یعنی وہ ساروں کو، اور چھوٹی بچی انہوں نے اٹھائی ہوتی تھی. اس دوران ان کے بھائی فوت ہوئے، ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، وہ فوت ہو گئے، لیکن ان کا وہ شوق جو تھا، میں بالکل چھوٹی تھی اور مجھے اتنا ان کو دیکھ کے ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ان کو کیا لگن ہے. جہاں جاتی تھی وہ بس یہی بات کرتی تھی. پھر اس کے بعد ان کے ہسبینڈ جو ان سے عمر میں کافی بڑے تھے تو ان کو ریٹائرمنٹ ملی، تو فوج کی طرف سے ان کو بہت دور دراز علاقے میں کوٹا کے کسی گاؤں میں ان کو زمین ملی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں جا کے آباد کروں گی اور وہاں جا کے میں دین کا پیغام پہنچاؤں گی اور قرآن لوگوں کو سکھاؤں گی. اور وہ پھر ان کے ہسبینڈ چاہتے تھے کہ یہاں پہ گھر لے لیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں. پھر وہاں پہ مسجد میں انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلے، ان کو امام بنا دیا مسجد کا، اور خود کو وہاں پہ، اور پھر میری والدہ اور ان کے ساتھ کچھ ساتھیوں کو انہوں نے بلایا. تو میری امی بتاتی تھی کہ اتنی دور وہ گھر تھے کہ اتنی سڑک سے اتنی دور چل کے آئے اور اتنا پیدل وہ اتنی دور سے پانی بھر کے لاتی تھی. لیکن وہی کہ نور علی نور، کہ وہ جو فطرت کا نور اور پھر نور ہدایت جس کو واقعی ملتا ہے، پھر اس کے اندر سے کیسی روشنی اٹھتی ہے کہ وہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتی، چین نہیں لینے دیتی، اور وہ اسے پھیلا کے رہتا ہے. اور پھر ان کے خط آتے تھے تو وہ اس میں بس بات سمجھ آتی تھی، سین کی جگہ سواد لکھا ہوتا تھا اور تھا کی جگہ، اور لیکن انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا ہوتا تھا کہ مجھے یہ قرآن چاہیے، یہ سپارہ چاہیے، یہ کتاب چاہیے، اور وہ یہاں سے ہم لوگ بھیجتے تھے. تو یہی ہے کہ واقعی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر نور وہ ہے، لیکن اس کی روشنی کہاں ہے، اور وہ ہمارا ارد گرد کیوں منور نہیں ہے، اور پھر ہم کیسے چین سے بیٹھے ہوئے. صحابہ کرام کو بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی کتنی یونیورسٹی ڈگریز تھی، کہاں جا کر پڑھا تھا انہوں نے، کیا چیز ان کے لیے کافی ہو گئی تھی. فطرت سلیم تھی اور اللہ نے پیغمبر ان کے بیچ میں بھیجا، روشن ہو گئے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر انسان کے اندر صلاحیت تو ہے، لیکن کس کی طلب کتنی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کون کتنا اس کو لیتا ہے اور کون صرف بہانے ہی بناتا رہ جاتا ہے. آگے چلنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ چاہوں گی کہ اس کا جو کمپیریزن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ظلمات بعضها فوق بعض، کہ اندھیروں پر اندھیرے، نور فطرت کے اوپر اندھیرے آ جاتے ہیں. کس چیز کے اندھیرے ہوتے ہیں؟ کون کون سے اندھیرے؟ سیلف ڈسپشن، جہالت، لا علمی، جو کلچر ہوتا ہے ہمارا، ہمارے آس پاس کے لوگوں کی باتیں، خواہشات، بایسز، بدعات، وہ ساری خواہشات نفس اس میں ہی آ جاتی ہیں. پھر یعنی جتنی بھی برائیاں اور خرابیاں ہیں، جو جس ماحول میں بھی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر لیئرز چڑھی ہوئی ہیں. جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہاں کوئی روشنی نہیں ہوتی، ماں کی گود اندھیری ہے، اس کے اندر اب کوئی ایمان نہیں. پھر اس کے بعد جس اسکول میں جاتے ہیں بچے، وہاں پر کوئی ایمان کی بات کرنے والا نہیں، اندھیروں میں ہی رہتے ہیں. پھر اس کے بعد بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو کچھ ماحول سے دیکھتے ہیں اسی کے مطابق ان کی ذہن سازی ہوتی ہے اور لیئرز پڑتی چلی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد زندگی کے ساتھی ایسے مل جاتے ہیں کہ جو ان کو مزید اور پختہ کر دیتے ہیں. اور کبھی اگر کوئی مواقع ہوں بھی ہدایت پانے کے، تو نفس اور شیطان اور لوگ مل جل کر ایسا گھیرتے ہیں کہ روشنی کی طرف جانے بھی نہیں دیتے. والذین کفروا، اور اصل بنیادی بات اپنے اندر کا انکار ہوتا ہے. اولیاءہم الطاغوت، شیطان کے دوست ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ اگر فطرت کی جو روشنی ہوتی ہے اس کو بھی چھپا دیتے ہیں اور اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں.
اندھیروں میں ہی پھر جینے لگتا ہے انسان. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دیر اگر آپ اندھیرے میں ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے, پھر عادی ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی دیکھنے لگتے ہیں جس حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر وہ لائٹ اگر کہیں سے آئے بھی تو ہرٹ کرتی ہے, پھر انسان دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اگر آپ کہیں اندھیرے کمرے میں سو رہے ہیں اور کوئی لائٹ جلائے تو آپ کیا کہتے ہیں, بند کرو اسے, بند کرو, لائٹ کیوں جلا دی. تو بالکل اسی طرح انسان کا نفس پھر ریزسٹ کرتا ہے جب اس کو کسی چیز کا انکشاف ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اسی دروازے کو بند کر دو. انسان دیکھنا نہیں چاہتا, سننا نہیں چاہتا, اس خیر کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا. وہ ٹھیک ہے کہ جہاں پر کفر زیادہ ہوتا ہے, یہ شرک زیادہ ہوتا ہے, وہاں پر ایک اور طرح کی فیلنگ ہوتی ہے. لیکن منافقت کا جو اندھیرا ہے اور زبان سے مسلمان خود کو کہہ کے پھر ایمان کے تقاضے پورے نہ کرنا, وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. کیونکہ جو لوگ تو لا علم ہے, جن کو تو پتا نہیں, وہ تو پتا نہیں, لیکن جن کو پتا ہے اور پھر نہیں کرتے, ان کا اندھیروں میں ہونا زیادہ تکلیف دہ ہے, ان کے پاس رہ کر زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ ہم جب ان آیات کو پڑھتے ہیں نا تو اپنے آپ کو تو ہم مومن قرار دے دیتے ہیں, اور دوسرے باقی اوروں کو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کافر ہے, کوئی مشرک ہے, کوئی منافق ہے, کوئی کچھ ہے, اور پھر خود دھوکے میں ہی رہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ اندھیروں میں ہیں ابھی تک. نور تو ایک ہی ہے اور اندھیرے کئی قسم کے ہیں, کیونکہ جیسے آپ ہوں گے ویسے ہی آپ کو کمپنی مل جائے گی. ایسا کہ جیسے آپ نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کی تھی نا, تو اگر آپ آیت نور کو بھی اسی طرح یاد کر لیں. ایک اس کے بعد یہ کہ شام کو میں چاہوں گی کہ پورے ہاسٹل میں گونج ہو اس آیت کی انشاءاللہ. ایک دن ہے یاد کرنے کے لیے, بس کر لی ہے الحمدللہ. جی السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. میں سوچ رہی تھی آیات کو سنتے وقت کہ سورت کے شروع میں کچھ معاشرتی خرابیوں کا ذکر ہے, خاص طور پر زنا, جو کسی بھی سوسائٹی کو گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے, اس کا سکون تہ و بالا کر دیتا ہے, انسانوں کی فطرت مسخ ہو جاتی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برائی غیر مسلم معاشروں میں تو ہے ہی, لیکن مسلمان معاشرے, سو کالڈ مسلم معاشرے, وہ بھی اس میں پیچھے نہیں. خود پاکستان کو ہی دیکھیے کہ یہ ساری خرابیاں کس قدر عام ہو چکی ہیں. لیکن عام طور پر ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ کیا اس کے لیے بینر لگا دیے جائیں, جلوس نکال لیے جائیں, نجی مجلسوں میں بیٹھ کر ان باتوں کو برا بھلا کہا جائے, اسکینڈل اچھالے جائیں؟ کیا اس سے اصلاح ہو جائے گی؟ نہیں. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا, وہ طریقے اختیار کرنا جو اللہ نے بتائے ہیں.
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. لیکن ان احکامات پر عمل کون کرے گا؟ وہی جو مؤمن اور مؤمنہ ہوں گے. اور جب تک ایمان نہیں، یہ احکامات بھی بس چند الفاظ کا مجموعہ ہے. بہت سے لوگ اس سورت کو دن رات پڑھتے ہیں، اور بہت سی قرآن خوانیوں میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور بہت پڑھنے والے ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جو خود پڑھتے بھی جا رہے ہیں اور خود اس کی عملی خلاف ورزی بھی ہوتے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہوتے جنہیں کرنا چاہیے. اور بہت سے لوگ ترجمہ بھی یاد کر لیتے ہیں، تفسیر کا ٹیسٹ بھی پاس کر لیتے ہیں، لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا، کیونکہ نور سینے میں نہیں داخل ہوا. جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو پھر سینے میں وسعت آتی ہے، پھر سمجھ کے پرتو کھلتے ہیں، پھر باتوں کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کی شکل میں رہنمائی دی کہ اگر ان خرابیوں کو دور کرنا چاہتے ہو معاشرے سے اور خود اپنی ذات سے، میں پھر دوہرا کے کہوں گی خود اپنی ذات سے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ایمان کی تجدید کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ میرے اندر کا چراغ کس درجے کا چراغ ہے. اور پھر اگر صرف اتنی خواتین کے اندر جو اس وقت اس کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر صرف ان کے چراغ جل اٹھتے ہیں اور ان کے گھر روشن ہو جاتے ہیں، کیونکہ فوراً اس کے بعد گھروں کی بات کی گئی، پھر اگر ان کے گھر روشن ہو جاتے ہیں اور ان کے ذریعے ان کی گودیں روشن ہو جاتی ہیں، ان گودوں میں پلنے والے بچوں کے اندر ایمان آتا ہے، کیونکہ با حیا، با کردار اور با عفت مسلمان عورت ہی بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش کر سکتی. جس ماں کا کردار خود کھوٹا ہے، جس ماں کے اندر خود پاکیزگی نہیں، اس کے دودھ میں کیا پاکیزگی ہوگی، اس کے خیالات میں کیا پاکیزگی ہوگی، اس کی گود سے کیسے بچے پل کے نکلیں گے، وہ کیا سیکھیں گے. جس گھر میں قرآن سے زیادہ موسیقی کی آواز بلند ہوتی ہو، اس گھروں میں ایمان کیسے باقی رہے گا؟ وہاں سے تو ایمان رخصت ہو جائے گا. لیکن جب ان مؤمنات کے اندر واقعی حقیقی معنوں میں نور پیدا ہوگا تو مسجدیں بھی آباد ہونے لگیں گی، کیونکہ یہ ماں ہی ہوتی ہے، یہ عورت ہی ہوتی ہے جو شوہر اور بیٹوں اور باقی رشتہ داروں کو مسجدوں تک بھیجتی، جو انہیں اس کے لیے تیار کرتی، جو ان کے لیے ایسا ماحول فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے ایمان کے تقاضے پورے کر سکیں. ازواج مطہرات کا کردار دیکھیں، ان کے گھروں میں کیا ہوتا تھا اور قرآن نے کیا حکم دیا کہ تمہارے گھر کیسے ہونے چاہیے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. جب تک ہمارا ہر گھر بیت القرآن نہیں ہوگا، بیت الایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشرے سے یہ خرابیاں دور نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہر ایک کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، ہر ایک کو اس پہ چیک رکھنا ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ ان گھروں کو روشن کرنے کے لیے، سب گھروں کو روشن کرنے کے لیے مسجدوں اور ایسے اداروں کو بلند کیا جائے. اذن اللہ ان ترفع، ان کو مضبوط کیا جائے، جہاں ایسے افراد کی تیاری ہو کہ جو واقعی گھر روشن کریں اور معاشرہ روشن کر دیں. روشنیاں آئیں گی تو اندھیرے جائیں گے. اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ آج کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کو اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب وہ منظم طریقے سے ہوتا ہے، جب زندگی میں ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، پرسنل لیول پر بھی، خاندانی زندگی میں بھی، گھریلو لیول پر بھی، ادارے کے لیول پر بھی، مساجد میں بھی، پھر سوسائٹی میں اور ہر جگہ پر، جس طرح کائنات میں ساری مخلوق کام کر رہی ہے. اور اگر اس طریقے پر اہل ایمان عمل کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا، وہ ان کو زمین پر خلافت عطا کرے گا، پھر وہ دنیا میں عزت پائیں گے. تو اگر آپ شروع سے لے کر سورت کو پڑھتے چلے جائیں تو ایک سے ایک مضمون باہم کنیکٹڈ ہے. یہ الگ الگ آیات اور احکامات نہیں، یہ ایک ہی سلسلہ ہے، پورا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے.
لیکن آج پہلی بات تو یہ کہ ایسا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے کہ ان برائیوں کو برائی سمجھا بھی نہیں جاتا. اگر کوئی اس برائی کو برائی کہنے لگے تو اس کو برا کہا جاتا ہے. شاید آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا ہوئی بات کہ ایک موقع پر میں کسی خواتین کی ایسی مجلس میں تھی اور وہاں پر حدود کے خلاف بات ہونے لگی اور اسلام میں جو زنا کی سزا ہے اس کو بہت برا بھلا کہا جانے لگا. تو اس وقت میرے چونکہ ہمیشہ سے عادت رہی ہے سائز کا قرآن پاک میرے بیگ میں ہوتا ہے، تو میں نے فوراً قرآن پاک نکالا اور اسی صورت کی انہی آیات میں سے کچھ آیات کو کھول کے پڑھنا شروع کیا. اور مجھ سے اس بڑی مجلس میں جو ساری یونیورسٹیز کی پروفیسرز تھی یہ بند کروا دیا گیا کہ اس کو نہیں کھولیں آپ. تو جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے تعلیمی ادارے اس کو بند کرنے لگے تو پھر نور کہاں سے آئے گا؟ پھر ہم کس کو رہنما مانیں گے؟ ہم کس کے پیچھے جائیں گے؟ کس کی پیروی کریں گے؟ کہاں سے روشنی لیں گے؟ کہاں سے رہنمائی لیں گے؟ کون ہمیں اس دلدل سے نکالے گا؟ تو بعض ایسے واقعات انسان کے اندر کی ڈٹرمنیشن کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں گھروں کے لیول سے کام شروع کرنے کے لیے کہا ہے. گھروں کو روشن کرو، گھروں کے اندر ایمان کے چراغ جلاؤ. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. ہم سب اس دنیا میں ہیں، ہماری دنیاوی ضروریات بھی ہیں، ہمیں کھانا بھی ہے، ہمیں پہننا بھی ہے، ہمیں بچے بھی پیدا کرنے، ان کو پالنا بھی ہے، ان کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. لیکن میسج کیا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کہ سارے کام کرتے وقت کس سے غافل نہیں ہونا؟ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا، نماز سے غافل نہیں ہونا، صدقہ خیرات سے غافل نہیں ہونا، فرائض کی ادائیگی سے غافل نہیں ہونا. اور اس سب کے لیے یخافون یومن، یہ سب کسی دنیاوی رونق اور کسی دنیاوی نام کے لیے نہیں. یخافون یومن، اس دن سے ڈرتے ہوئے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جب معاملہ رب العزت کے ساتھ ہوگا. کیونکہ ہم اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ یہ کریں یا وہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا کا کاروبار ٹھپ کر کے پھر آ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہاں ہم اب فارغ ہیں، اب ہمیں کوئی کام بتا دیں. کاموں کے بیچ میں ہی یہ کام بھی کرنا ہے. ذکر اللہ جو ہے یہ صرف تسبیح کرنا نہیں ہے. ذکر اللہ میں بہت ساری چیزیں آتی. کس کس چیز کو ذکر کہا گیا ہے؟ نماز بھی ذکر ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا بھی ذکر ہے، قلبی ذکر بھی ہے، لسانی ذکر بھی ہے. یہ ساری ذکر کی قسمیں ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے لوگ جن کے اپنے سینے روشن ہوتے ہیں وہی دنیا کو روشن کرتے ہیں، اور وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ روشنیاں پھیلاتے ہیں. نو میٹر واٹ، چاہے وہ کسی بزنس سینٹر میں ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہے، چاہے وہ اپنے بچوں کے اندر ہے. ان کے دل اللہ ہی کی طرف اٹکے ہوئے ہیں. کوئی چیز ان کو اس سے نہیں ہٹا سکتی، ان کو ان کے مقصد سے کوئی چیز غافل نہیں کرتی، وہ کہیں پر بھی ہوں. جب تک یہ کردار نہیں ہوگا اندھیرے نہیں دور ہو سکتے. یہ جو گھروں کی بات ہوئی نا کہ گھروں کو بلند کیا جائے، تو اس میں ان کی تعمیر بھی آتی ہے، ان کی صفائی بھی آتی ہے، ان کے اس مقصد کو پورا کرنا بھی آتا ہے. سب چیزیں اسی میں آتی. مثال کے طور پر جب آپ ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گاڑی کو چلنے کے لیے یعنی کام کیا کہ گاڑی چلانا. اگر کوئی کہے کہ گاڑی چلا کر فلاں جگہ پہنچ جائیں تو کیا خیال ہے آپ کو ایک اسٹیئرنگ پکڑ کر آپ پہنچ جائیں گے؟ یہ 4 پہیے کافی ہوں گے یا کہ صرف انجن ہی کافی ہے؟ کیا چاہیے؟ ایک ونڈ اسکرین ہی اگر ٹوٹی ہوئی ہو، کمپلیٹ پیکج چاہیے، پورا ایک سسٹم چاہیے. تو ہر شخص اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ لوگ اس طریقہ کار کو بھول گئے ہیں جو قرآن نے ہمیں دیا ہے. ہم بار بار اس سے ہٹ جاتے ہیں.
اس کو نہیں سمجھ پاتے. تو اللہ تعالیٰ کائنات میں غور و فکر کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں